بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی دلچسپ قصہ لے کر آئے ہیں۔ یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 لوگوں کو اس پوری دنیا کی حکومت دی، ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور نعمتیں ایسی تھیں کہ کوئی عام شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص نعمت یہ عطا کر رکھی تھی کہ آپ جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام دربار سجائے بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پورے دربار کا معائنہ کیا تو آپ علیہ السلام نے باقیوں سے دریافت کیا کہ ہدہد کہاں ہے، اور برہمی کا اظہار بھی کیا کہ اگر وہ نہ آیا تو وہ اسے سخت سزا دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہی ہدہد آپ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ میں ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، اور بتانا شروع کیا کہ قوم سبا میں اس نے ایک ملکہ کو لوگوں پر حکومت کرتے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کا تخت بہت شاندار ہے، لیکن وہ اور اس کے لوگ اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر اس کو ایک خط دے دیا اور کہا کہ یہ اس قوم کو ڈالاؤ اور پتہ چل جائے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں۔ یعنی ہدہد اپنی غیر حاضری کا کوئی بہانہ تو نہیں بنا رہا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی قوم کے خلاف جہاد کرنا ہوتا تھا تو اسے صلح رحمی کا خط بھیجا جاتا تھا اور اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ اگر کفار قوم دعوت قبول نہ کرتی تو جنگ کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے خط بھیجا۔ ہدہد نے وہ خط اس قوم تک پہنچا دیا جس کا نام بلقیس تھا، نے اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف خط بھیجا ہے جو کہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ ملکہ بلقیس اپنے ہر فیصلے میں اپنے سرداروں سے ضرور مشورہ لیتی تھی۔ ان کو خط سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کا اس میں مشورہ لے سکے کہ کیا کیا جائے۔ ملکہ بلقیس نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی نیا حکمران دوسری قوم کو فتح کرتا ہے تو وہ اس میں رہنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور پھر اس میں ذلت و رسوائی ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش قیمتی سامان بھیجیں گے۔ جب ملکہ کا ایک وفد وہ سارا سامان لے کر آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ ملکہ لالچ دے رہی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس سے کئی بہتر مجھے دے رکھا ہے، اور اس وفد کو واپس لوٹ جانے کو کہا۔ وفد وہ سامان لے کر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے مخاطب ہوئے اور ان کو ملکہ بلقیس کا تخت لانے کو کہا، اور کہا کہ اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس خود اس کے پاس آئے، اس سے پہلے وہ تخت لانا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقین تھا کہ ملکہ ان کے پاس ضرور آئے گی۔ ان مخلوقات میں سے جن نے کہا کہ وہ ملکہ کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ آپ یہ دربار برخاست کریں، یعنی دربار کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لے کر آئے گا۔ پھر ایک کتاب کا علم رکھنے والا بولا کہ وہ آپ علیہ السلام کی آگ چھپکنے سے پہلے ہی تخت لے کر آئے گا، اور وہ لے بھی آیا۔ دوستو، قرآن پاک میں اس شخص کو کتاب کا علم رکھنے والا ہی بلایا گیا، لیکن اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے
کہ کون سی کتاب تھی یا اس کتاب میں کیسا علم تھا۔ جب وہ شخص تخت لے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ انہوں نے خود کی تعریف نہیں کی یا اس شخص کی نہیں کی، بلکہ اللہ کی بندگی اختیار کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو تھوڑا بدلنے کو کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کی ذہانت کا امتحان لینا چاہتے تھے اور تخت کو تھوڑا بدل کر بھی کیا۔ وہ اپنے تخت کو پہچان لے گی۔ جب ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے تخت کو فوراً ہی پہچان لیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ آپ کے بارے میں پہلے سے سب جان چکی ہے اور سچے دل سے اسلام قبول کرتی ہے۔ ملکہ کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رتبہ عطا کیا، جو نعمتیں اور رحمت عطا کی، وہ جان چکی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے خدا پر یقین کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے کر گئے۔ ملکہ نے دیکھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے تو اس نے اپنا لباس ذرا اوپر کر لیا تاکہ نیچے سے گیلا نہ ہو اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، شیشہ ہے، پانی اس شیشے کے نیچے بہ رہا ہے۔ ملکہ یہ جان کر بہت متاثر ہوئی تھی اور اس کا اللہ پر ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور کہا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں اسلام لے آئی اور اطاعت کی۔ یہ قصہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت سی باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کتاب کا علم رکھنے والا شخص تخت لے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کی بڑائی نہیں کی یا اس شخص کی نہیں کی کہ دیکھا میرا شاگرد ہے اسی لیے اتنی جلدی لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ آپ باقی انبیاء کرام کو بھی دیکھیں کہ جب بھی وہ کوئی معجزہ کرتے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس بات کا بھی اعتراف کرتے کہ جو ہوا اللہ کے فضل سے ہوا۔ تو دوستو، ہم زندگی میں جو بھی کارنامہ سر انجام دیں اس پر غرور و تکبر کرنے کے بجائے اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اور اپنی عاجزی قائم رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی، اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔